آج جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچے تھے، اور ایک طرف یہ گرفتاری ہیں اور دوسری طرف احتجاج کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کیا منظرنامہ بنے گا؟ کیونکہ سیاسی ڈائیلاگ پر جو ہے بانی پی ٹی آئی نہیں آنا چاہتے، تو میرا خیال ہے کہ شاید احتجاج کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے پاس احتجاج ایک بہتر آپشن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بانی کے حوالے سے گفتگو کریں جس کا آپ نے کہا ہے، سموک کی صورتحال جو ہے وہ قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. سانس لینا اب دوبر ہو گیا ہے. میں نے تو 3-4 دن بھگتا ہے اس کو، لیکن آپ اگر سڑکوں پر دیکھیں لاہور کی، آسمان کی طرف دیکھیں، فضا میں دیکھیں، صبح اور شام کو خاص طور سے صورتحال بہت ہی خوفناک ہوتی ہے. اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ اب ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس کے بس سے باہر ہے. بیانات آ رہے ہیں بے پناہ، صبح سے شام تک مریم اورنگزیب بھی لگی ہوئی ہیں، اور جو ان کی سپوکس پرسن ہے عظمیٰ بخاری وہ بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن صورتحال قابو میں آ نہیں رہی ہے کسی صورت بھی. جو متس بنی ہوئی تھی کہ یہ اس پنجاب سے آ رہا ہے جی سارا کچھ، وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں وہ متس. یہ صرف وہ نہیں ہے، وہ اگر ہوتا تو امرتسر میں یہ جو صورتحال وہاں ہمارے سے لاکھ درجے بہتر ہے وہ نہیں ہوتی نا، وہاں بھی ویسی ہی ہونی چاہیے تھی. تو اینی وے ہم توقع ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر جو بھی کرنا ہے، چاہے آرٹیفیشل بارش اس کا راستہ ہے یا جو بھی ہے وہ کرے. آ جائیے جناب آپ کے سوال کی طرف. بالکل یقینی طور پہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کرنی ہے کہ وہ بیانات دینے جو ہیں وہ بڑھ کے مارنی جو ہے وہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا 15 دن میں آ کے اڈیالہ جیل توڑیں گے اور عمران خان کو نکال کے لے جائیں گے. قسمیں تب بھی کھائی تھی اگر آپ کو یاد ہو، یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے. تو وہ مڑ کے ان کو اپنا بیان خود ہی یاد نہیں رہا. توڑنا تو کیا تھا جیل کو، ان کو انہیں یاد ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کو اب دہراتے ہیں. یہی حال ان کی حالیہ بڑکوں کا بھی ہے، اس کے بعد میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. دیکھیں جو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک ہے وہ مجھے میری دانست میں مجھے دم توڑتی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ جس تمطراق سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس کا نقطہ عروج 9 مئی تھا، وہ تمطراق نہیں ہے. وہ جو اس کو پورے ملک میں ایک قومی سطح کے اوپر ایک موومنٹ بنتی دکھائی دے رہی تھی، یہ اب وہ نہیں ہے. بلوچستان اس میں شامل نہیں ہے، سندھ اس میں شامل نہیں ہے. پنجاب جس کے اوپر 2 دفعہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی اور یہاں 2 جلسے کرنے کا اعلان کیا گیا، اس میں بھی آپ کو لوگ کے پی کے سے لانے پڑے. یہ اب کوئی ڈھکی چھپی حقیقتیں نہیں ہیں، یہ اب بالکل منظر عام پر بات آ چکی ہے. اسی طریقے سے آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم دارالخلافے پہ قبضہ کریں گے. 3 مرتبہ آپ نے وہاں بھی چڑھائی کی ہے، وہاں بھی جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. 2 مرتبہ وہ روپوش ہوئے خود سے، لوگوں کو چھوڑ کے لاٹھیاں کھانے کے لیے، آنسو گیس کھانے کے لیے. آپ بھائی چلے گئے پہلی دفعہ چائے پینے کے لیے، دوسری دفعہ اب تک نہیں بتایا کہاں گئے تھے، اور نہ ہی اب تک انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کون سا سیارچی راستہ تھا جس سے وہ اچانک اسلام آباد سے کے پی کے کی اسمبلی میں پہنچ گئے تھے. اینی وے تو اس قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو 2 کشتیوں میں سوار رکھتے ہیں، سمجھ نہیں نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ پھر اسی قسم کی حرکات کا موجب بنتے ہیں. تو ایک تو یہ تحریک جو ہے اس کی ناکامی کی وجہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں عرض کروں گا کہ ورکر جو ہے وہ ایک حد تک جا سکتا ہے. اس کی ایفرٹس اگر کارگر ثابت نہ ہوں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو وہ قائدانہ صلاحیت مہیا نہ کریں کہ آپ کو خود وہاں پر گراؤنڈ پر ہونا ہو اور پوری قیادت جو ہے وہ ان کو لیڈ کرے فرام دا فرنٹ، تو ورکر جو ہے نا وہ کوئی تنخواہ دار تو ہوتا نہیں ہے. وہ تو اپنی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کی وجہ سے باہر نکلتا ہے، اور جب وہ چیزیں اس کو نہیں ملتی ہیں تو پھر وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا انجام پنجاب میں بھی دیکھا اور ملک بھر میں بھی دیکھا کہ ایک پاپولر پارٹی جس نے 4 حکومتیں بنائی اور 4 مرتبہ انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو، اٹ واز پنجاب جہاں سے انہوں نے اکثریت لی تھی، اور اس پنجاب نے پھر انہیں ایسا ڈسون کیا کہ ایک الیکشن میں پنجاب میں ان کی 1 سیٹ تھی نیشنل اسمبلی کی اور 7 سیٹیں تھی پروونشل اسمبلی کی. یہ ایک بہت بڑا سبق اور ایک بہت بڑا ہمارے پاس مثال ہے دینے کی. یہی حال اب پی ٹی آئی کی اس تحریک کا ہوتا جا رہا ہے کہ ورکر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیجیکٹڈ کا لفظ استعمال کر لیں، آپ سے ڈسہارٹنڈ کہہ لیں، ڈسگرنٹلڈ کہہ لیں، جو مرضی آپ اصطلاح استعمال کر لیں، وہ تھک جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں. دوسری طرف
ہاں جی آپ بتائیے. بخاری جس طرح سے ابھی علی امن گنڈاپور کی ہم نے 3 دن پہلے والی اسٹیٹمنٹ سنی, انہوں نے کہا کہ اگر میت ہماری جو ہے نہیں آتی تو ہمارے جنازے پڑھوا لینا, کہ اس بار اس قسم کا سخت اور جارحانہ قسم کے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اس بار بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا کر ہی احتجاج ختم کریں گے. تو پھر وہ کن کو سنوا رہے ہیں؟ کیا وہ پی ٹی آئی ورکر کو سنا رہے ہیں یہ سب تمام تر چیزیں تاکہ ان کو وارم اپ کریں تاکہ لوگ گھروں سے نکلیں, یا پھر وہ بانی پی ٹی آئی کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں ہمیشہ کی طرح؟ 2-3 مرتبہ میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو یہ بتا چکا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کی مجبوریاں کیا ہیں. گنڈا صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ جب کہتے ہیں نا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں, تو وہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی, اب میری طرف دیکھیے, میں آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو 1 لاکھ ان کی ادھر ہے, 1 لاکھ ان کی پارٹی میں ہے, لہٰذا انہوں نے ایک تو بیان دینا ہوتا ہے کہ وہ جس طرف 1 لاکھ ہے ان کو بھی تھوڑی سی تقویت ملے, اور بانی کے سامنے چونکہ سرخرو ہونا ہوتا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی ان کو کوئی نہ کوئی ایسی درپنتنیاں ایجاد کرنی پڑتی ہیں. یہ جو بات اٹ سیلف اگر آپ اس کو سوچیں تو یہ کسی سیاسی آدمی کا بیان نہیں ہو سکتا. آپ کیا مطلب ہے کشمیر فتح کرنے نکلے ہیں؟ صحیح بات ہے, صحیح بات. آپ اس طرح کے نعرے لگا کے جب اس پر پورے نہیں اتریں گے آپ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی, مجھے یہ بتائیے آپ. تو ایک تو یہ کہ انہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے, اور بانی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائیں کہ آخری پتہ جب آپ پھینک دیتے ہیں کہ اب تو ہم جی کفن لے کے آ رہے ہیں, تو پھر اور جوتیاں کھا کے اگر آپ واپس جائیں گے تو پھر مجھے بتائیں وہ کفن کہاں گئے. اینی اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو بھی احتجاجی تحریک کی اسٹریٹجی بنائی ہے پی ٹی آئی نے, ایمپل ٹائم دیا ہے انہوں نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اپنی اسٹریٹجیز بھی مرتب کر لیں. بالکل. لہٰذا آپ نے دیکھا چاہے وہ اسلام آباد کے 2 جلسے تھے, چاہے وہ لاہور کے 2 جلسے تھے, حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجیز کامیاب رہیں. لیٹ اس فیس اٹ, جب آپ سرکاری وسائل لے کے, جب آپ 1122 کی گاڑیاں لے کے, جب آپ ان کی کرینیں لے کے, جب آپ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لے کے حملہ آور ہوئے تو وہ گاڑیاں انہوں نے قبضے میں لے لی, اب تک نہیں چھوڑی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, جو آپ کرائے کے بھاڑو لے کے آئے تھے, کسی کو 5000 دے کے, کسی کو 1000 دے کے, جو افغانی لوگ تھے جو وہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ پکڑے گئے, ایکسپوز ہوئے آپ. یہ کوئی بات ہوا میں نہیں ہے. لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی اسٹریٹجی پی ٹی آئی نے احتجاج کی خاطر اپنائی اور پھر اس کو اتنا ڈریگ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان کے پاس بہت وقت تھا کہ وہ اپنی اسٹریٹجی بنا کے اس کو ناکام کر سکیں. یہی اب ہوگا اس تحریک کا بھی. اچھا, 9 نومبر کے جلسے میں احتجاجی تاریخ کی فائنل کال دینی تھی. ہاں جی بالکل. مگر حقائق یہ ہے کہ چونکہ اس جلسے میں بانی پی ٹی آئی کی توقع کے مطابق لوگوں نے شرکت نہیں کی, جس پر وہ سخت ناراض ہیں اور نالہ ہیں, اس لیے وہ تاریخ نہیں دی جا سکی. اور اب اس تاریخ کو ایک آنے والے دنوں میں نومبر میں کسی وقت بھی بانی پی ٹی آئی کال دیں گے, وہ جب کال آئے گی دیکھی جائے گی. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ افضل شیر مروت صاحب نے ایک نسخہ ایجاد فرمایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. اس نے کہا 4 لاکھ آدمی مجھے دے دیں, یعنی 4 لاکھ ورکر مجھے دے دیں, ڈی چوک میں جمع کر دیں, میں عمران خان کو چھڑوا لوں گا. اب نہ تو نومن تیل ہوگا, نہ ہی رادہ ناچے گی. 4 لاکھ بندے اکٹھے کرنا اب پی ٹی آئی کے نہیں رہا. یہ ثابت ہو چکا پچھلے 6 احتجاجی جلوسوں, جلسوں اور لانگ مارچز میں. جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے پی ٹی آئی کو وہ ہے عدالتوں کی سہولت کاری ختم ہونا. چاہے وہ جلسوں کی اجازت تھی, چاہے وہ ان کو ڈی چوک پہنچنے کا حق دینا تھا. اگر آپ کو یاد ہو پہلی دفعہ جب چڑھائی کی گئی تھی تو عدالت نے کہا کہ آپ 9 پارک جو ہے F9 پارک وہاں آ کے جلسہ کریں اور واپس چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں تو عدالت کی ایسی کی تیسی, یہ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے, ہم تو ڈی چوک جائیں گے. ڈی چوک لے کے گئے, لوگوں کو مروایا, لوگوں کو جوتیاں پڑی, لوگوں کو ڈنڈے پڑے, جو لوگوں نے ٹیئر گیس کھائی اور بے ہوش ہوئے لوگ بھائی صاحب جو ہے وہاں سے پھوٹ لیے. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں بانی پی ٹی آئی صاحب کی. اور بعد میں کورٹوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا وہ ہمارا پیغام شاید ان تک پہنچا نہیں ہے. اس عدالت کو شرم آنی چاہیے تھی یہ کہتے ہوئے, کیونکہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں چلنے سے پہلے یہ کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے اسلام آباد آنے کی. تو یہ سہولت کاری کا ختم ہونا جو ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ابھی مکمل طور پر تو ختم نہیں ہوئی ہے لیکن بہت حد تک اس کا علاج ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا, جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا تھا, وہ میں آپ عوام سب جانتے ہیں, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاسی ڈائیلاگ کا آپشن پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے؟ جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان اپنی ہٹ درمی پہ برقرار رہتے ہیں یا اپنی ہٹ درمی ختم نہیں کرتے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے, تب تک کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکتا. تو کیا آپ کو
لگتا ہے کہ کوئی سیاسی ڈائلاگ والا آپشن ہے ان کے پاس؟ اگر تو پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت سمجھتی ہے، اگر پی ٹی آئی پاکستان کو ایک جمہوری ملک سمجھتی ہے، تو انہیں جمہوری رویہ اور جمہوری روش اختیار کرنی پڑے گی. جیسا میں نے کہا، اسٹیبلشمنٹ میں سے ان کی سہولت کاری ختم ہو گئی. ایک صاحب 3 اسٹار جنرل صاحب جو ہے وہ اس وقت کورٹ مارشل فیس کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے نا. دوسری طرف عدالتوں کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ 17 سے 3400 جج کروا دیے انہوں نے. یہ انہی کی وجہ سے ہے نا جی جو کچھ ہو رہا تھا. اینی وے، ایک تو یہ کہ ان کو بالآخر یا پارلیمنٹ میں آ کے اپنا کیس لڑنا پڑے گا اور یا جمہوری قوتوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا. ان کو نہ عدالتوں نے وزیر اعظم بنانا ہے، نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنانا ہے. یہ راستے بند ہو چکے ہیں اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے اس ڈیجیکشن کی، اس مایوسی کی، جس کی طرف میں نے اشارہ آپ کو کیا تھا. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے آگے چلتے ہیں. بخاری صاحب، اسی چیز میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، جلسے والی آپشن بھی، پھر سیاسی ڈائلاگ پر تو خیر نہیں آ رہے. ابھی ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنر کے پی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ when difficulties come they come in battalions. مشکلات جب آتی ہیں تو وہ سینکڑوں اور درجنوں کی تعداد میں آتی ہیں. تو مشکلات بڑھ رہی ہیں پی ٹی آئی کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر بشرا بی بی جیسے خاتون کے اوپر جو ہے زوجہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی، ان پر بھی اگر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات ہو نہیں سکتی کوئی. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو کہ ان کے اپنے گھر سے بھی اگر ان کو بے وفائی ملے گی تو پھر جو ہے وہ بات کہاں سے کہاں پہنچے گی. ایک اور بات جو کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کیا جیتا. ایسے لگا جیسے پی ٹی آئی والوں کی عید ہو گئی، ایک نیا ایونٹ شامل ہو گیا نیشنل سیلیبریشنز میں. جس طرح مٹھائیاں بانٹی گئی، جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ویلکم کیا گیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیتا ہے. خدا کے لیے کوئی عقل، کوئی دانش کا مظاہرہ کرنا چاہیے. امریکہ جیسا ملک جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، its leadership does not believe in personal friendships. There is nothing like personal friendship. امریکی سیاست اور امریکی رویے کے بارے میں کہا جاتا ہے there is nothing like free lunch in America. اور فری لنچ اس وقت ہوتا ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں. اگر اس نے کسی سے فائدہ اٹھانا یا کسی کو فائدہ دینا ہے تو وہ کسی بھی ملک کی حکومت ہو سکتی ہے. اس کا اپوزیشن لیڈر یا جیل میں جو سزا بھگت رہا ہو وہ قیدی نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سابقہ انتظامیہ میں بھی دیکھا، یہ جو سازش کہا گیا کہ جی میری حکومت گرا دی ہے ڈونلڈ ڈو نے، یہ تو بہت بعد میں ہوا نا. اس سے پہلے 2 سال تک کوششیں ہوتی رہی نا کہ جو بائیڈن فون کر لیں بانی پی ٹی آئی کو. ہے کوئی جو ڈینائی کرے اس بات کو؟ کیا وہاں کے ایمبیسڈر نے، کیا وہاں کی لیڈرشپ نے یہ کوششیں نہیں کی تھی کہ بائیڈن فون کریں؟ نہیں کیا انہوں نے. Therefore امریکہ جیسی ریاست جو ہے، جو امریکہ جیسا ملک جو ہے، سپر پاور جو ہے، اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں اور بڑے ایشوز ہیں نا. انہوں نے ابھی یوکرین کی جنگ بند کرانی ہے، انہوں نے ابھی غزہ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے. اعلامیے پاس ہو رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے اندر امریکہ کی نہیں سنی جا رہی ہے. سیکورٹی کونسل میں قرارداد پاس ہو گئی، جنرل اسمبلی نے 3 قراردادیں میجورٹی سے پاس کر دی. یہ ایشو دیکھیں گے وہ، یا یہ دیکھیں گے کہ ایسا قیدی جس کو سزا ہوئی ہے کرمنل کیس میں اس کو پہلے چھڑوانا ہے؟ بالکل بخاری صاحب، یہ تو آبویس ہے نا، ہنڈریڈز آف ایشوز ہیں امریکہ کے اپنے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پھر کس امید پر ہے؟ کیوں امید لگائی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ یہ میں آپ سے ایک عرض کروں، میں آپ کو یہاں ایک مثال دوں گا جس سے میری خواہش ہے یہ اور میری کوشش ہے یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کو سمجھیں. بھٹو صاحب کے پھانسی جو ہے اس کو انشور کرنے کی 3 قوتیں تھیں. توجہ سے سنیے میری بات. سب سے پہلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. 3 دن پہلے بھٹو صاحب سٹرائک پر چلے گئے اور اس اجلاس کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کی ریزولوشن یہ تھی کہ قائد عوام کھانا کھا لیں. ذرا ملاحظہ کیجئے آپ کے صورتحال کی سنگینی کیا ہے اور ریزولوشن کیا پاس ہو رہی ہے. دوسرا مساوات اخبار تھا جس کی ہیڈ لائن تھی دنیا کی کوئی طاقت بھٹو کا اپنے قائد عوام کا بال بیکا نہیں کر سکتی. سو ورکر ریلیکس کر کے ہمارے لیڈر کو تو کوئی شکایت نہیں سکتا. اور تیسری وہ وکلاء
جو لاسٹ منٹ تک بھٹو صاحب کو دھوکہ دیتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخری دن انہوں نے یحییٰ بختیار جو ان کے وکیل تھے اس کو ذلیل کر کے اپنے سیل سے نکالا باہر. تو یہی صورتحال مجھے یہاں ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ بیانات کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ جی بس آپ سمجھیں جی باہر آئے. جب تک آپ ادراک نہیں کریں گے صورتحال کی سنگینی کا، جب تک آپ اس کے مطابق سٹریٹجیز نہیں بنائیں گے، گنڈا پور کے نعروں سے باہر نہیں آنا انہوں نے. یہ بات میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، مطلب مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. یہ سر پہ کفن باندھ کے میں دیکھوں گا نا کتنے بندے آتے ہیں کفن لے کے ساتھ، اور کتنے بندے پچھلی دفعہ آئے تھے. جیل ٹوٹ گئی اڈیالہ، تو یہ پھوکے پھاکے نعروں سے بانی پی ٹی آئی نے باہر نہیں آنا. دیئرفور ضرورت اس بات کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود صورتحال کا ادراک کر کے سیاسی آپشنز استعمال کرے. یہ جو دھمکانے کی جو سیاست ہے، کسی بنیادی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں سیاست کے، وہ آپ کو کہے گا کہ اسٹیٹ کی رٹ کے ساتھ ٹکرانا از نو سلوشن، بیکاز اسٹیٹ از اسٹرانگر دین انڈیویجولس. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. بخاری صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو احتجاج کی تمام تیاری مکمل کر کے بیٹھے ہیں، ہم تو صرف کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی بانی پی ٹی آئی ہمیں کال دیں گے تو ہم احتجاج جو ہے وہ کریں گے. بانی پی ٹی آئی کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں کال دی گئی احتجاج کی؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ ڈیلے کیوں آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کہ جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو کہ اتنی تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں گے کہ حکومت کو جھکنا پڑے گا، اس وقت تک وہ کیسے دے دیں احتجاج کی کال. دیکھیے پارٹی سپلٹ ہے، پارٹی کے اندر دھڑے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ ہم کسی راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں. وکلا ہیں تو وہ ایک نہیں ہے، وکلا کے اندر بھی دھڑے ہیں. کچھ لیڈرشپ روپوش ہے، کچھ لیڈرشپ مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. گھر کی خواتین جو ہیں اس میں بھی کوئی کہتا ہے بشرا بی بی کی الگ پارٹی ہے، کوئی کہتا ہے حلیمہ خان اور ان کی بہنوں کی پارٹی. ایسی صورتحال میں آپ یہ توقع کریں کہ عوام اتنی تعداد میں ابل پڑیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ بھاگ جائے ملک چھوڑ کے. یہ تو انہیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور نہ ہی یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب ہوا کیا ہے، ان کی ان دھمکیوں کے نتیجے میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنی درفنتنی چھوڑنے سے باز نہیں آئے. ان کا بھی دیکھو کر سر پہ کفن باندھ کے آؤ، ضرور آؤ، لیکن پھر رونا نہیں ہے. پھر یہ کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. یہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں ان پلانڈ یعنی دعوے کر کے ان کی شان میں کمی کا باعث بن رہے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ شیر ہے، کہتا ہے میں 100 سال تک جیل میں رہوں گا. دوسرا نکلتا ہے وہ کہتا ہے ظلم ہی بہت ہو رہا ہے، جی ان کو تو کھانا بند ہے، ان کی تو بجلی پچھلے 4 دن سے نہیں ہے. تو وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ ایک بندہ بہت بہادر ہے وہاں یا بہت ٹوٹ چکا ہے؟ یہ انہی کے بیانات ہیں. میں نے اپنے پاس سے تو یہی رہے ہیں کہ وہ اپنی وجہ سے جیل میں ہیں، یعنی کہ وہ کسی ڈائیلاگ پہ آنا ہی نہیں چاہتے، تو اپنی وجہ سے وہ جیل میں. یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ ڈائیلاگ پر نہیں آئیں گے تو نو پاور آن دس ارتھ ایکسیپٹ دا گاڈ آلمائٹی، کیونکہ وہ تو جو چاہے ہو جاتا ہے، وہ ان کو جیل سے باہر نہیں لا سکتا. بالکل. میرا خیال ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ایک بہتر آپشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے، آپٹکس جو بتا رہی ہے اس کے مطابق یہی ایک بہتر حل ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس احتجاج کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا فیوچر اس احتجاج کا ہوگا.